السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ گائیڈس چینل۔ ناظرین، خطے کی صورتحال کے حوالے سے ایک ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور پچھلے کچھ عرصے سے ہم یہ بیانات سن رہے تھے کہ امریکہ کی طرف سے، ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یہ بیانات آ رہے تھے کہ ہم افغانستان سے اپنا اسلحہ واپس لینا چاہتے ہیں۔ پہلے یہ بیانات آئے اور اس کے بعد پھر یہ آنا شروع ہو گیا کہ ہمارے جو وہاں پر اسلحہ ہمارا موجود ہے افغانستان میں، اس کی جو قیمت ہے وہ تقریباً $7 ارب ہے۔ تو اب یہاں پر آپ نے یہ $7 ارب اس کو یاد رکھنا ہے۔ یہ کیوں کہا جاتا رہا؟ تو بار بار یہ بیانات آنا شروع ہو گئے کہ $7 ارب $7 ارب کا اسلحہ، $7 ارب کا اسلحہ، یہ ہم نے واپس لینا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ آج وہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے اور وہ بات سامنے آ گئی ہے کہ یہ $7 ارب کی کیا چکر تھا؟ 6 کیوں نہیں، 5 کیوں نہیں، 8 9 10 کیوں نہیں، تو 7 ہی کیوں، اس کو کیوں کہا جا رہا تھا؟ تو وہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے افغان حکومت کو ایک آفر دی ہے، بلکہ دی نہیں، یوں کہیں کہ آفر ماری ہے۔ افغان حکومت کو یہ آفر ماری ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ آپ کے جو $7 ارب ہمارے بینک میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی افغانستان کے $7 ارب ورلڈ بینک میں پڑے ہوئے ہیں، جس کو امریکہ نے دبایا ہوا ہے، منجمد کر دیے، فریز کر دیے۔ تو یہ آفر ماری ہے امریکہ نے کہ آپ کے پاس ہمارے $7 ارب کے ہتھیار پڑے ہوئے ہیں، $7 ارب کے، اور آپ کے ہمارے پاس $7 ارب پڑے ہوئے ہیں، تو ایسا کرتے ہیں آپ ہتھیار رکھ لیں اور یہ $7 ارب ہمیں چھوڑ دیں۔ یہ آفر ماری ہے۔ اس کے جواب میں افغان وزارت خارجہ کے ترجمان عبدالقہار بلخی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ امریکہ کے جو بینک میں $7 ارب پڑے ہوئے ہیں افغان حکومت کے، وہ افغان عوام کا پیسہ ہے، اور جو ہتھیار ہمارے پاس ہیں یہ جنگی مال غنیمت ہے، لہٰذا نہ تو ہم ہتھیار واپس دیں گے اور نہ وہ پیسہ جو افغان عوام کا وہاں پر پڑا ہو اس کو ہم چھوڑیں گے۔ یہ کسی صورت میں نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھیں، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جب سے یہ آیا ہے تو یہ $1 کو اکٹھا کر رہا ہے۔ کہیں سے کوئی $1 بچ رہا ہو تو آپ دیکھیں، کچھ دن پہلے وائس آف امریکہ تقریباً کوئی 70-80 سال کے بعد، اتنا بڑا ادارہ 70-80 سال سے دنیا کی 40 زبانوں میں، اتنا بڑا میرے خیال میں کوئی دنیا کا ادارہ نہیں ہے جو دنیا کی 40 زبانوں میں خبریں اور ادارے نشریات اور یہ چیزیں کرتا ہو۔ اتنا بڑا ادارہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بند کر دیا۔ کس لیے؟ ڈالر بچانے کے لیے۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ وائس آف امریکہ تو دوسری جنگ عظیم میں امریکی پروپیگنڈے کو عام کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، وہ جنگ ختم ہو گئی تو اس کے بعد اس کا کیا جواز ہے، یہ وہ، بہرحال جو بھی، اس نے ایک دستخط کر کے بند کر دیا، کچھ ڈالر بچ جائیں، اور اس طرح کے کئی ادارے اور محکمے اس نے بند کر دیے ڈالر بچانے کے لیے۔ تو وہ اس کا اس طرح کا ذہن ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، لہٰذا اس نے یہاں پر بھی یہ کوشش کی کہ جو ہماری ذلت اور رسوائی افغانستان میں ہوئی اور اربوں ڈالر کا جو اسلحہ ہم نے وہاں پر چھوڑا تھا وہ تو ہم واپس نہیں لے سکتے، لیکن چلے اس طرح کر لیتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس پیسے پھنسے ہوئے افغانستان کے، ان کو ہم اس اسلحے کے بدلے میں کوئی ریپلیس کر دیں، کوئی اس کا حل نکال لیں، ان کو ختم کر دیں، لیکن ظاہر ہے افغان حکومت اس کو نہیں چھوڑے گی۔ اب یہاں پر اس سوال کی طرف آتے ہیں، کیا امریکہ یہاں سے اسلحہ اپنا لے کر جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا آسان سا ایک لفظ میں جواب ہے کہ امریکہ نہیں لے جا سکتا۔ نہ تو امریکہ کے پاس کوئی قانونی جواز ہے، بالفرض اگر امریکہ کے پاس قانونی جواز بھی ہو تو پھر بھی امریکہ نہیں لے جا سکتا۔ اب جب کہ اس کے پاس کوئی کسی قسم کا کوئی قانونی جواز بھی نہیں ہے تو امریکہ کے لیے یہ ممکن ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، جس وقت امریکہ، آج سے 3-4 سال پہلے امریکہ یہاں پر موجود تھا، اس کی فوجیں موجود تھیں، پورے افغانستان پر اس کا کنٹرول تھا، اس کے جہاز اڈے سب کچھ اس کے کنٹرول میں تھا۔ ظاہر ہے یہ اسلحہ لے جانا اگر ہوا تو کس طرح لے کے جائیں گے؟ اڈوں پہ ہوائی اڈے آپ کے پاس ہوں گے، ایئرپورٹ آپ کے پاس ہوں گے، ٹرانسپورٹ آپ کے پاس ہوگی، اس پر لے کے جائیں گے نا۔ تو جب یہ سب کچھ آپ کے پاس تھا، بگرام آپ کے پاس تھا، کابل ایئرپورٹ آپ کے پاس تھا، قندھار آپ کے پاس تھا، ہیلمند آپ کے پاس تھا، قندوز آپ کے پاس، سارا افغانستان کے ایئرپورٹ آپ کے پاس تھے، پورا افغانستان کی سڑکیں آپ کے پاس تھیں، وہاں کی فوج حکومت آپ کے پاس تھی، سب کچھ آپ کے پاس تھا، اس وقت آپ اپنا اسلحہ نہیں لے کے جا سکے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اپنا اسلحہ لے کے جا سکیں؟ تو یہ بالکل ممکن ہی نہیں ہے امریکہ کے لیے کہ وہ یہاں سے لے کے جا سکیں۔ تو یہ اصل میں اس طرح کی جو شوشیں چھوڑتے رہتے ہیں کہ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ لے جائیں گے، وہ لے جائیں گے، اور پھر ان شوشوں پر پھر وہ پاکستانی ٹی ویوں کے جو اینکر ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے تھم نے لگا کے گھس کے مار دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ اچھا، مجھے کل بڑی حیرت ہوئی، تھم نیل جو خاص طور پر جو ہے نا وہ چڑیا جوڑ آتا ہے نجم سیٹھی، اس کے تھم نیل بڑے عجیب قسم کے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال میں کیا کہوں اس پر، تو یہ جھوٹ اور جھوٹے پروپیگنڈے اور ان چیزوں سے سارا چل رہا ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔